کا خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمام تر اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے اور تمام تر درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ ہم سب یہاں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی دعائیں اس مائی صاحبہ کے حق میں قبول و منظور فرماتے ہوئے انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی روح کو ازواج رسول، بنات رسول اور صحابیات رسول بالخصوص نبی پاک علیہ السلام کی چاروں صاحبزادیوں کی کنیزوں میں شمار فرمائے۔ مجھ سے پہلے کافی دیر سے یہ محفل پاک جاری ساری ہوگی۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا قیمتی وقت میرے پاس امانت ہے، کوشش کریں گے کہ چند ایک لمحوں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوئی علمی باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کی جائے پروردگار عالم ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حق کہنے کی، حق کو حق سمجھنے کی، حق بیان کرنے کی اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعہ المبارک بھی ہے اور نماز جمعہ کا وقت بھی قریب آتا جا رہا ہے اور خوش قسمت لوگ جمعہ المبارک کو نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عید کے دن کی طرح مناتے ہیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا ہے جمعے کا دن میری امت کے لیے عید کا دن ہے، اور عید کس کا نام ہے؟ خوشی کا نام ہے، اور دنیا میں ہر بندے کے ذہن میں خوشی کا اپنا تصور ہے۔ کوئی اچھی گاڑی لے کر خوشی حاصل کر لیتا ہے، کسی کے نزدیک خوشی اس چیز کا نام ہے کہ میری فصل اچھی ہو جائے، دکاندار کہتا ہے مجھے خوشی تب ملے گی جب میرا غلہ بھر جائے گا پیسوں سے، کوئی کرکٹ کھیلنے والا یا کسی گیم میں مصروف رہنے والا وہ کہتا ہے جی میں اچھے طریقے سے سینچری بنا لوں تو مجھے خوشی مل جائے گی۔ ہر بندے کے نزدیک خوشی کا علیحدہ علیحدہ معنی ہے، لیکن ہم خوشی کا وہی معنی لیں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ پاک کے محبوب نے جو فرمایا ہے کہ جمعے کا دن عید کا دن ہے، تو عید اس لیے ہے کہ اس دن کو اللہ پاک باقی دنوں سے زیادہ گناہگاروں کو بخش دیتا ہے، اس لیے یہ عید کا دن ہے۔ اور بندے مومن کے لیے
بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کا رب اسے معاف فرما دے. نبی پاک علیہ السلام کا وسیلہ اسے معاف فرما دے. تو آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت کریمہ جو کئی دفعہ استعمال فرمائی گئی, کئی دفعہ ارشاد ہوا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے. جس طرح موت ایک حقیقت کا نام ہے, ایسے ہی زندگی بھی ایک اور حقیقت کا نام ہے. یہ دونوں حقیقتیں ہیں, زندگی اور موت, یہ دونوں حقیقتوں کا نام ہے. حقیقت کا معنی سچائی, اور سچائی بعض اوقات سنائی جاتی ہے, بعض اوقات منوائی جاتی ہے, بعض اوقات ہم کسی کو نہ سچائی بتا سکتے نہ اس سے منوا سکتے. پھر سچائی کہتی ہے اے مجھے بیان کرنے والے تو ذرا خاموش ہو جا, میں خود اس کو منوا لیتی ہوں, میں اپنے آپ کو اس سے خود منوا لیتی ہوں. جیسے یہ سورج ہے, اب میں لاکھ آپ کو سمجھاتا ہوں, یہ سورج نکلا ہوا ہے, سورج کی روشنی ادھر ادھر پھیل رہی ہے. جو نہیں ماننے والا وہ کہے گا میں نہیں مانتا, تو پھر سورج خود کہے گا آپ ذرا پیچھے ہٹ جائیں, میں خود. اب اس کو ذرا کہو کہ یہ سائے سے نکل کر براہ راست میری شعاؤں کے آگے آ جائے, اسے پتہ لگ جائے گا کہ سورج ہے یا نہیں. تو حقیقت بعض اوقات اپنے آپ کو خود منوا لیتی ہے. تو جس طرح زندگی حقیقت ہے ایسے ہی موت بھی حقیقت ہے. موت بھی چل رہی ہے اور زندگی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اس کی مثال میں یوں دوں کہ جس وقت, جس لمحے, یہ گھڑی کو دیکھ لیں, جس لمحے موت اپنے سائے پھیلا کر پیاروں کو پیاروں سے جدا کر رہی ہوتی ہے, اسی لمحے, عین اسی لمحے کسی نہ کسی جگہ پر اللہ کے حکم سے زندگی جنم لے رہی ہوتی ہے. نہ موت ہار مان رہی ہے, نہ زندگی اس سے برابر چل رہی ہے. کبھی موت کا سایہ پڑ جاتا ہے, اور جب موت پیچھے ہٹتی ہے تو زندگی آ کر اپنا رنگ جما کر وہ زندگی پیدا ہو جاتی ہے اسی لمحے. حضرات محترم, ہمیں یہاں تقریریں کرتے ہیں ہم قول خانیوں پہ, وہ اس لیے کرتے ہیں نا تاکہ کسی کو موت اگر بھول گئی ہے تو اسے یاد آ جائے. ہماری تقریر کچھ لوگ مجمع میں ہر ایک ذہن ویسا نہیں کر بیٹھتے, کسی کی توجہ ہوتی ہے, کسی کی تھوڑی ہوتی ہے, کسی کی زیادہ ہوتی ہے. کوئی سر سے پاؤں تک مکمل سراپا توجہ بن کر خطیب کی بات کو سن رہا ہوتا ہے, کیونکہ خطیب اپنی بات نہیں کر رہا, وہ تو اس کی بات کر رہا ہوتا ہے. تو جس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے اس کو سمجھ بھی زیادہ آ جاتی ہے. تو زندگی موت تقریر کرنے سے کبھی لوگ وقتی طور پر سن لیتے ہیں, بعد میں بھول جاتے ہیں, لیکن ہر جنازہ وہ ہمارے لیے سب سے بڑی تقریر ہے. جب جنازے کے آگے رکھ کے ہم نیت کرتے ہیں تو وہ جنازہ ہمیں تقریر کر رہا ہوتا ہے, اور میرے جنازے میں شرکت کرنے والے کبھی یہ وقت تجھ پہ بھی آنے والا ہے. یہ سب سے بڑی تقریر ہے. جو نہ مانے اس کی اپنی مرضی, لیکن سمجھدار وہی ہے جو اپنی رب کو یاد رکھے اور موت کو یاد رکھے. تو میں آپ کے سامنے امام غزالی کی احیاء العلوم میں سے جلد نمبر 4 احیاء العلوم میں سے 3 باتیں جو منقول ہیں وہ بیان کر کے دعا کرتے ہیں. پہلی بات تو سنیے, حضرت خواجہ حسن بصری کا نام آپ جانتے ہوں گے, جو حضرت مولا علی شیر خدا کے شاگرد بھی ہیں اور مرید بھی ہیں. ہم جو اپنے پیروں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں, یہ ہاتھ چلتے چلتے حضرت خواجہ حسن بصری تک پہنچتے ہیں. خواجہ حسن بصری کے ایک خلیفہ ہیں جن سے آگے خلافت چلی, ان کا نام ہے حضرت عبد الواحد بن زید. دہرا لینا نام دہرائے نا, حضرت عبد الواحد بن زید, اب سب کہہ دیں رضی اللہ تعالیٰ. وہ حضرت امام حسن بصری کے شاگرد بھی ہیں, مرید بھی ہیں اور خلیفے بھی ہیں. شاگرد بھی ہیں,
مرید بھی ہیں اور خلافت کا سلسلہ بھی آگے چلا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حج کے دوران میرے ساتھ ایک نوجوان تھا, وہ مسلسل درود و سلام پڑھتا رہتا تھا. ہمیں فرصت ملی, میں نے اس نوجوان کو پوچھا, بیٹا کیا آپ کو مسنون دعائیں یاد نہیں ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ حتیم کعبہ میں بھی درود و سلام, حجر اسود کے بوسے وقت بھی درود و سلام, مقام ابراہیم کی زیارت کے لیے بھی طواف کرتے ہوئے ہر وقت تم درود و سلام پڑھ رہے ہو, اور تمہیں دعائیں آتی نہیں ہیں یا کوئی اور راز کی بات ہے؟ تو جو ہے اس نوجوان نے کہا, حضور مجھے دعائیں ساری کی ساری آتی ہیں, لیکن اس میں راز کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ جب میں پہلی دفعہ حج پہ آ رہا تھا, میرے والد گرامی بھی میرے ساتھ تھے. حج ہم نے کیا باپ بیٹے نے, خوش قسمت ہے جہاں جنہوں نے حج کیا ہوا, خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہوں نے ان آنکھوں سے کعبہ شریف کا دیدار کیا ہوا ہے, گنبد خضرا کی زیارت کی ہوئی ہے. اللہ پاک یہ سعادت سب کو عطا فرمائے. جو ابھی نہیں جا سکے, اگر ان کے ماں باپ ان کے گھر میں موجود ہیں, صبح شام حج کریں. تو جب میں حج کر کے واپس جا رہے تھے, میرے والد گرامی اور میں, وہ نوجوان بتا رہے ہیں, توجہ ہے, راستے میں تھک گئے. اس وقت پیدل سفر ہوتے تھے, زیادہ تھا. میرے والد گرامی بھی سو گئے, میں بھی سو گیا. خواب میں کیا دیکھتا ہوں, نیند کی حالت میں کسی نے مجھے زبردستی اونچی آواز سے پکار کر کہا, اے سونے والے جلدی اٹھو, تمہارا باپ فوت ہو گیا. اور صرف فوت ہی نہیں ہوا, اللہ اکبر, فوت ہونے کے بعد اس کا منہ بھی کالا ہو گیا. میں گھبرا کے اٹھا, اپنے والد گرامی کو دیکھا تو واقعی جس طرح خواب میں مجھے بتایا گیا وہ فوت بھی ہو چکے تھے اور ان کا چہرہ بھی سیاہ ہو چکا. پردیس, نہ کوئی گھر بار, نہ رشتہ دار, نہ کوئی خیش قبیلے والے ساتھ, دو باپ بیٹا, وہ بھی ویرانے میں. تو یہ نوجوان رونے لگ گیا. اس مشکل وقت میں کس کی مدد حاصل کروں گا؟ پردیس میں باپ بھی فوت ہو گیا, اور اس سے بڑی افسوسناک بات کہ چہرہ بھی کالا ہو گیا. پتہ نہیں کہ دوزخ میں نہ اس کو پھینک دیا جائے. تو روتے روتے رب اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے. روتے روتے نیند آ گئی. حالانکہ پریشانی میں بندے کو نیند نہیں آتی, لیکن اللہ پاک کی قدرتیں ہیں, جب وہ اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے تو جو چاہے سو کرے. یہ نوجوان کو جب دوبارہ نیند آئی نا, تو ایک خوبصورت حسن و جمال کے پیکر آئے, ایک ہستی آئی, اور انہوں نے فرمایا کہ بیٹا ابھی اٹھو, اور بے شک تیرے والد کا آخری وقت آ گیا ہے, لیکن تیرے والد کا چہرہ نور علی نور ہو گیا. جب میں اٹھا, پردہ ہٹایا, تو جس طرح فرمایا گیا تھا میرے باپ کا چہرہ گورا, چٹا اور نورانی ہو گیا. خوابی کی حالت میں نے پوچھا اس ہستی سے, حضور آپ ہیں کون جو اس پردیس میں میری مدد کے لیے آئے ہیں؟ فرمایا میں تیرا نبی ہوں. یہ کہہ کر جب یہ بیدار ہوئے, چہرہ باپ کا روشن ہو گیا. تو فرماتے ہیں کہ اس دن سے لے کر آج تک جب تک میں جاگتا رہتا ہوں, میری زبان ہوتی ہے نبی کا درود و سلام ہوتا ہے. ایک بات. دوسری روایت جو منقول ہے, حضرت بشار بن غالب نجرانی, نام یاد رکھا کریں, حضرت بشار بن غالب نجرانی رحمت اللہ علیہ, ایک اور بزرگ ہیں, یہ بھی امام غزالی ان کے بارے میں فرماتے ہیں. حضرت بشار بن غالب نجرانی
ان کو حضرت بی بی رابعہ بصری کا نام یاد ہے؟ بڑی عقیدت اور محبت تھی. بی بی صاحبہ جب فوت ہو گئی تو یہ ہر وقت ان کے لیے دعا بھیجا کرتے تھے، مغفرت کی دعا، کلام پاک ثواب بھیجا کرتے تھے. ایک دن بی بی رابعہ بصری نے خواب میں زیارت کروائی. فرمایا بیٹا میں تجھ پہ بڑی خوش ہوں اور میرے وارثوں سے زیادہ تو مجھے ثواب بھیجنا ہے، میں بڑی راضی ہوں تیرے اوپر. لیکن جو دعائیں مانگ کے میرے لیے آگے بھیجتا ہے یہ دعائیں ضائع نہیں جاتی، رائے گاہ نہیں جاتی. یہ ہدیے کی شکل میں نور کے تھالیوں میں ریشمی کپڑے کے اوپر لپیٹ کے، ریشمی کپڑے میں لپیٹ کے یہ دعائیں جو تو مانگتا ہے ایک فرشتہ لے کر میری قبر کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے بی بی تیرے لیے بشار نے یہ دعائیں بھیجی. تو سرکار فرماتے ہیں کہ ڈوبنے والا، قبر میں جانے والا پانی میں ڈوبنے والے شخص کی طرح ہوتا ہے. جس طرح وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے کوئی مجھے سہارا مل جائے میں ڈوبنے سے بچ جاؤں، اسی طرح قبر میں جانے والا آپ کے کلمہ شریف کو محتاج ہوتا ہے، وہ کلام پاک کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. اور اب آخر میں سنیے تیسری جو منقول ہے امام غزالی نے فرمایا، وہ حضرت کعب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں لٹایا جاتا ہے منکر نکیر چلے جاتے ہیں، عذاب کے فرشتے جب آتے ہیں وہ سب سے پہلے پیروں کی طرف آتے ہیں. عذاب کے فرشتے پیروں کی طرف آتے ہیں میت کی طرف. جیسے ہی وہ پیروں کی طرف آ کر کھڑے ہوتے ہیں عذاب والے فرشتے تو نماز آ جاتی ہے. نماز کہتی ہے کہ یہ دنیا میں مجھے پڑھتا رہا ہے اپنے وقت پر، آج میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں گی. آج پیروں کی طرف سے تمہیں آنے کی اجازت میں نہیں دے سکتی. آخری جملے پھر وہی عذاب کے فرشتے پیروں سے گھوم کر سرانے کی طرف آتے ہیں. جب وہ عذاب دینے کی تیاری کرتے ہیں تو پتہ ہے کون سی چیز آ جاتی ہے؟ آپ کا روزہ آ جاتا ہے. روزہ کہتا ہے نا میں تمہیں اس کے قریب نہیں آنے دوں گا. اس نے گرمیوں سردیوں میں مجھے سینے سے لگایا، بھوک اور پیاس برداشت کی، آج میری ہوتے ہوئے تو اس کے قریب نہیں آ سکتے. اب پیر بھی محفوظ ہو گئے، سرانہ بھی محفوظ ہو گیا. اب رہ گیا پاسے، سجا پاسا اور کھبا پاسا. وہ عذاب کے فرشتے پہلے رائٹ سائڈ پہ آتے ہیں اور عذاب دینے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حج آ جاتا ہے. حج کہتا ہے میں اس کو آپ کے قریب نہیں آنے دوں. جب وہ لیفٹ سائڈ پہ آتے ہیں تو جہاد آ جاتا ہے. جہاد کہتا ہے میں تمہیں اس کے قریب نہیں آنے دوں گا. پوری باڈی اس کی محفوظ ہو گئی. اب رہ گئے اس کے دو ہاتھ جو پاسوں سے علیحدہ ہیں. جب وہ دو ہاتھوں کی طرف وہ عذاب کے فرشتے دیکھتے ہیں کہ شاید ہاتھوں کی وجہ سے ہمیں کچھ مہلت مل جائے، کوئی رستہ مل جائے، ہم اس کو عذاب میں مبتلا کریں، تو یہ ہاتھ دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں اور صدقہ آ جاتا ہے. جو آپ صدقہ کرتے ہیں انہی ہاتھوں سے وہ صدقہ آ جاتا ہے ان ہاتھوں کے قریب اور عذاب کے فرشتوں سے فرماتا ہے خبردار اس کے قریب نہیں آنا، انہی ہاتھوں سے یہ مجھے دیتا رہا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے. مختصر سے وقت میں اللہ پاک ہمیں موت کو یاد رکھنے کی اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.